مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. 10 جگہ پر قرآن مجید میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جوڑے کی شکل میں آیا، لیکن اضافی طور پر نہی عن المنکر پر زور زیادہ آپ کو مل جائے گا، جس کو کہ بعض ہمارے نیک دل لوگوں نے خارج ہی کر دیا اپنی گفتگو سے. انہوں نے کہا بس بھلائی کی دعوت دیتے رہو، تلقین کرتے رہو، برائی کی اگر تم نے نفی کی، تنقید کی، تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے اور تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے. یہ در حقیقت ایک طرح کا طعن ہے حکمت خداوندی کے خلاف. اللہ 10 جگہ اسے ایک جوڑے کی حیثیت سے استعمال کر رہا ہو، تو اس میں سے یہ 2 پہیوں پر گاڑی چلتی ہے، ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں گے تو گاڑی گھومے گی، صرف آگے نہیں بڑھے گی. معاشرے کی صحت کا سارا دار و مدار نہی عن المنکر پر ہے، اور تلخ کام بھی نہی عن المنکر ہے. حضور سے جیسے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو لوگوں میں کوئی واعظ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کروں، ظالموں کا ہاتھ روک لوں اور مظلوموں کو ان کا حق دلواؤں. اب یہ بات ظاہر بات ہے ظالموں کو اچھی نہیں لگے گی، اس کے خلاف ریزنٹمنٹ ہوگی، اس کے خلاف جو ہے مخالفت ہوگی. اس اعتبار سے تو نہی عن المنکر کی بہت اہمیت ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب. مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث کیا، اس میں سے لازماً اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ضرور ہوئے. حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھی وہ کہتے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھی ہیں. یہ حواری اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ، اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے. ویقتدون بامرہ، اور اسی کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ گئے. ناخلف وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا. بدعات، نئی نئی رسومات، نئے نئے جلوس، نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے، اور اطاعت رسول نہیں ہو رہی، اتباع رسول نہیں ہو رہا. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. کہتے وہ تھے اللہ کی محبت کا دعویٰ، رسول کی محبت کا دعویٰ، لیکن یہ ہے کہ عمل میں کچھ نہیں، اور عمل میں اس کے برعکس بدعات، نئی نئی رسومات. اب فرمایا حضور نے فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو کوئی بھی ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وہ مومن ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی جہاد کرے گا ان کے خلاف اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، کم ترین درجے میں جو دل سے جہاد کرے گا، دل سے نفرت رکھے گا، وہ بھی مومن ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. یہی خردل کا لفظ جو ہے یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آیا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ. اور یہاں حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. میں نے کیوں کہا یہ سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، انقلابی سوچ کے اعتبار سے یہ بہت اہم حدیث ہے. ہم جس معاشرے میں ہیں صورت یہی ہے، اکثر و بیشتر مسلمان ممالک میں حکمران کون ہیں؟ جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں.
جن کی سوچ مغربی، تہذیب مغربی، رہن سہن مغربی، ان کے ساری ویلیوز مغربی، وہ تو در حقیقت یہ سمجھیے کہ مغرب ہم پر حکمران ہے بائی پراکسی. وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی خاص تعلیم و تربیت، اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے جن لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ گیا تھا ان کے ہاتھ میں اختیار آیا اور ان کی حکومت ہے. اب ان کے خلاف یہ کام کرنا ہوگا، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب. سب سے پہلے جہاد بالقلب اگر ہے تو گویا کہ ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے. بدی سے نفرت ہے اور بدی کو دیکھ کر طبیعت کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایمان ہے. اب جہاد باللسان شروع کیجئے، مل جل کر کوشش کیجئے کہ لوگوں کو کہیں کہ یہ غلط کام مت کرو. حکومت سے بھی کہیں، جو ذرائع ابلاغ ہے ان کو استعمال کریں کہ اللہ کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کے احکام پر چلو. یہ سود جو ہے حرام ہے، اس کے اوپر سارا بینکنگ نظام چل رہا ہے، اسے ختم کرو. ہر طرح سے یہ فحاشی اور یہ عریانی اور بے پردگی یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کو ختم کرو. زبان سے کہیں، یہ ہے جہاد باللسان. اور اس کے بعد اگر طاقت جو ہے فراہم ہو جائے اور اتنی جمعیت فراہم ہو جائے کہ پھر میدان میں آ کر چیلنج کیا جائے انہیں، اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، پرامن طریقے سے مظاہرہ کیا جائے، گھیراؤ کیا جائے، پیکٹنگ کی جائے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. چلاؤ ہم پر گولیاں، مارو ہمارے سروں پر لاٹھیاں، ہم جھیلیں گے، برداشت کریں گے، لیکن یہ کہ اب یہ کام جیتے جی نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے در حقیقت نہی عن المنکر کی اہمیت. اس کے بعد اس آیت میں آیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور بڑی عمدگی کے ساتھ جوڑ مل گیا ہے کہ پھر لاٹھیاں برسیں تب بھی صبر کرو، گولیاں چلیں تو سینوں پر کھاؤ، پیٹھ پر نہ کھاؤ. صبر کرو، جھیلو. میدان میں آ گئے ہو، اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہر سطح پر ہوگا. آپ کے دل میں اگر نفرت ہے، وہ نفرت آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہو جائے گی. دوسرا آدمی جو ہے اس کا آپ کے ساتھ سوشل تعلق جو ہے کمزور پڑ جائے گا اور اس میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ برداشت کرنا ہوگا. زبان سے آپ کہیں گے، اس میں ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے. وہ کہیں گے تمہیں کیا، تم کون ہوتے ہو، میں جانوں میرا کام جانے. جو بھی ہو برداشت کرو. کم سے کم یہ جو پرسیکیوشن جو ہے وربل ہو رہی ہے اس کو برداشت کرو. لیکن جب تم میدان میں آ گئے کہ اب بدی کو نہیں چلنے دینا، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر صبر کرو ہر اس شے پر جو تم پر بیت جائے. دیکھیے یہاں وہ چار چیزیں پوری ہو گئی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان کے ضمن میں ایمان باللہ، توحید کے ساتھ اور شرک سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا. ایمان کے ضمن میں نمبر 2، انسانی اعمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں، ان کے نتائج نکل کر رہیں گے. یہ تو 2 ایمانیات کے ضمن میں. ایمان بالرسالت کا یہاں ذکر نہیں ہے. اعمال میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پیروی کرنا اس کی جس نے کہ رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو. نماز کو قائم کرنا، یہ اعمال صالحہ میں سے آ گیا. اگلی 2 آیتیں ابھی اور ہیں کہ جن میں انسانی سیرت و کردار کے اچھے پہلوؤں کا ذکر ہے، اس کو بعد میں شامل کر لیجئے گا اس فہرست میں. پھر تواصوا بالحق، وہ آ گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر. پھر تواصوا بالصبر واصبر علی ما اصابک. تو سورۃ العصر کے مضامین مکمل ہو گئے. اب اگلی 2 آیتیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اپنے گال پھلا کر نہ رکھو. یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا ذرا سا گردن میں خم. سعر اصل میں کہتے ہی ہیں، اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سعر ہے. تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی. ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے، اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا. یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے. اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی ہے، کلاہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سر کے اوپر، تو یہ کج روخی اور کج کلاہی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے
شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ ہو تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائیوں پر، اپنی عبادت گزاری پر اگر زوم پیدا ہو گیا and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی، gone with the wind، ختم۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ مثقال ذرہ پھر آ گیا یا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن بھی تکبر ہوگا۔ اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے۔ المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ المتکبر ہے، المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا، لیکن بندے کے لیے نہیں۔ بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی سارا تقوی زائل ہو جائے گا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تواضع ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے۔ درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے، جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آ گیا ہے تو اب اس کو جھک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا۔ مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے۔ فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا، وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، وہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت۔ تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی، اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہے قرآن مجید میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع میں بھی آئے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ وہاں بھی آیا ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بھی آیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے، گردن اکڑ کر نہیں چلتے، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہو اور سر کے اوپر ایک جو ہے صافہ، اس کا ترا بھی جو ہے وہ بڑا اونچا کر لیا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنا ہی ترا چڑھا لو، پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے، اور سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے وہ تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے، اور وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ مشفق متعطف، تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے جو اکڑ کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں۔ مختال کا لفظ بڑا پیارا ہے، یہ خیل سے بنا ہے۔ خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، بہت اونچی جس کی پیڈگری ہو، اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے، اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے، گویا کہ خیل کا سا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں، خیل سے باب افتعال بنا اختیال، تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ کل مختال فخور، فخر کرنے والے، اپنی نیکیوں پر، اپنی دولت پر بھی فخر ہوتا ہے، لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے،
اپنے علم پر بھی ہوتا ہے اللہ بچائے، اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ چال سے مراد یہاں پر صرف چلنا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں روش جسے ہم کہتے ہیں، اپنی روش میں۔ اب روش بھی اصل میں تو چلنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن روش کیا ہے؟ رویہ، روش ہر اعتبار سے ایک درمیانی کیفیت۔ والقصد فی الفقر والغنا، حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چاہے تنگی ہو اور چاہے کشادگی ہو، کافی مال موجود ہو، ہر حال میں اقتصاد، قصد، درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ یعنی یہ کہ اگر بہت تنگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی وقت قرض بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو ضروری کام کرنے کے ہیں وہ کرنے ہی ہے۔ اور اگر زیادہ دولت آ گئی ہے تو بہت زیادہ کھل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ محتاط انسان جو ہے وہ خرچ کرے، صحیح صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ تو والقصد فی الفقر والغنا، تو یہ بھی اسی طریقے سے چال کا انداز بھی، اس میں بھی یہ ہے کہ نہ بہت تیز چل رہا ہو آدمی، نہ بہت دھیمے چل رہا ہو، اس میں بھی محسوس ہو کہ ایک درمیانی چال سے انسان چل رہا ہے۔ خرچ کے اندر خاص طور پر یہ معاملہ آتا ہے کہ نہ تو کوئی بخیلی کا انداز ہو اور نہ اسراف ہو، نہ تبذیر ہو۔ اسراف سے تبذیر اور زیادہ بری شے ہے۔ اسراف تو یہ ہے کہ آپ حقیقت میں جس شے کی ضرورت ہے اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، یہ اسراف ہے۔ کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ ایک سالن روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، کئی ڈشز، کئی کھانے، یہ اسراف ہے۔ اس کو حضور نے منع کیا، ناپسند کیا، سختی سے ناپسند کیا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر روٹی میں گھی لگا ہوا ہو تو پھر سالن کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا سالن اس کے اندر موجود ہے، گھی جو اس میں لگا ہوا وہ کافی ہے۔ آپ اس کو حلق سے اتارنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ نرم ہو جاتی ہے روٹی، سالن کی ضرورت یہی ہوتی ہے نا۔ تو اس حوالے سے اس میں جو ہے اسراف نہ ہو، اور تبذیر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے اور مال خرچ کرنا جہاں کوئی ضرورت نہیں۔ بچی کی شادی ہے تو کوٹھی پوری بقعہ نور بنی ہوئی ہے، بجلی خرچ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے، کائے کے لیے؟ یہ سب نمائش، نمود، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی کوٹھی کے اندر کوئی باورچی ہوگا، کوئی جو ہے وہ ان کا شوفر ہوگا، کوئی چوکیدار ہوگا، ان کی بچیاں جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہوں گھر میں بیٹھی ہوئی، اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے کہ کوئی بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی فراہم نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی سیٹھ صاحب کے لیے، یا یہ کہ نفرت پیدا ہوگی، نفرت اور غصہ۔ اسی لیے پھر جب کے زمانے میں سرخ جھنڈے بہت لاہور کی سڑکوں پہ نظر آئے تھے تو دولت مند لوگوں کو بڑا خوف ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے پیٹ چاک کریں گے، ہمارے پیٹ پھاڑیں گے۔ یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں درس آ جائے گا کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے لوگ ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ اپنے پروردگار کے لیے، اپنے مالک اور رب کے حق میں بہت ہی ناشکرا تھا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اس کے کیا معنی ہے؟ آواز کا پست رکھنا، ایک تو یہ کہ عام گفتگو میں بھی خام خواہ انسان زیادہ بلند آواز سے نہ بولے، بلکہ دھیمے انداز میں گفتگو کی جائے۔ لیکن ایک خاص موقع ہوتا ہے، آپ کا کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے، کوئی بحث ہے، کوئی حجت بازی ہو رہی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دلیل کے اعتبار سے کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہ دلیل کے اندر جو کمی پڑ گئی ہے اسے کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ آواز کا والیوم بڑھا دیا۔ یہ در حقیقت شے ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ خواب کا بلند آوازی کے ذریعے سے کسی کو مرعوب کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے۔ آپ جو ہے اپنی بات کے وزن کے اعتبار سے، وہ اگر عقلی اعتبار سے وزندار بات ہے تو اس سے منوائیے، اس کی دلیل کے اعتبار سے، ورنہ یہ ہے کہ ہر حال میں پست آواز رکھنا بھی اچھا نہیں ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ حضور کے طرز عمل کے بعد تو کسی چیز کو کوسچن نہیں کیا جا سکتا۔ حضور جب خطبہ دیتے تھے
اب آپ کے علم میں ہے کہ دو طرح کے مقررین ہوتے ہیں. ایک مقرر وہ ہے جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، بڑے دھیمے دھیمے انداز میں بات چل رہی ہے، مربوط ہے، مسلسل. ایک ہے جو ذرا جوش کے انداز میں، جسے ہم خطابت کہتے ہیں، اوریٹری. ایک ہے لیکچر، ایک ہے اوریٹری. تو حضور کا خطاب جو تھا وہ اوریٹری کی نوعیت کا تھا. اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے یہ دو طرق سے مروی ہے یہ روایت کہ نبی اکرم جب خطبہ دیتے تھے، اذا خطب احمرت عیناہ، تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی. واشتد غضبہ، اور آپ غضبناک ہو جاتے تھے. حتیٰ کانہ منذر جیش، ایسا ہوتا تھا جیسے کہ کسی لشکر کو پھر ڈرایا جا رہا ہے. یقول صبحکم ومساکم، کہ دیکھو تمہارا دشمن یا تو صبح تم پر چھاپا مارے گا یا شام کو تم پر چھاپا مارے گا. تو جس طریقے سے کہ اسے ڈرایا جاتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے، اور جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ، تو حضور کا جو انداز ہے وہ در حقیقت خطابت کا یہ تھا. اس پہلو سے یہ ہے کہ یہ چیز مستقل نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ عام طور پر بلند آوازی کو اپنا وصف بنا لینا. تو اس کے بعد جو فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اب یہ بھی دیکھیے قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے. اسی رکوع میں ہم نے منکر اور معروف یہ دو اصطلاحیں دیکھی. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اس منکر سے انکر کا لفظ یہاں آ گیا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. بلند تو بڑی ہوتی ہے، ڈیچو ڈیچو جب وہ کرتا ہے تو، لیکن یہ کہ کسی بھی انسان کو وہ اچھی لگتی ہے آواز، کسی کو اچھی نہیں لگتی. تو آواز کی محض بلندی جو ہے اس کا حسن نہیں ہے. جہاں بلندی کی ضرورت ہو وہاں پر ہو، لیکن یہ کہ عام طور پر گفتگو میں آواز جو ہے وہ پست رہے. اور یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے تو اپنے دلیل پر، اپنے موقف کے عقلی طور پر مضبوط ہونے پر اپنا جو ہے وہ انحصار اور دار و مدار رکھے، نہ کہ آواز پر اپنا دار و مدار رکھے. بہرحال یہ جو دو آیتیں ہیں آخر کی اس رکوع کی، ان میں تواضع اور تکبر کا ازالہ. تواضع جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے، اس کا عملی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں. انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے، اپنی بھلائیوں پر نہ زیادہ نگاہ جمائے، اپنی کوتاہیوں. کون شخص کامل ہے؟ کامل کوئی نہیں ہے. کسی نہ کسی پہلو سے کوئی خامی، کوئی کمی کہیں نہ کہیں تو ہے، اس پر نگاہ جمائے رکھو. تو اس سے یہ ہے کہ تکبر پیدا نہیں ہوگا، تواضع پیدا ہوگا، انسان کے اندر حلم پیدا ہوگا. اور تکبر کا ازالہ اس سے ہوتا ہے، انسان اس کائنات کی وسعتوں کا، اس کی پہنائیوں کا ذرا تصور کرے. اس پوری کائنات میں میری حیثیت کیا ہے؟ ایک نقطے کے برابر بھی نہیں. نقطہ بھی بڑی شے ہے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ اور اس کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمثیل سنائی، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کتنا ہی زمین پہ پاؤں پٹک پٹک کر چلو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. اور کتنا ہی گردنوں کو اکڑا لو اور کتنے ہی ان پر ترے اور چڑھا لو، تم ہمارے پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ در حقیقت اپنی جو بھی کمی ہے، اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں بہت حقیر انسان ہوں، اس کائنات کے لیے میری حیثیت کیا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا. ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں عجز اور انکساری جو ہے، جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں. حضور اپنے اس مقام رفیع کے باوجود، سید المرسلین، حبیب رب العالمین، اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں میں نے وہ دعا درج کی ہے. اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک غلام تھا. وابن امتک، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی. فی قبضتک،
میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے لے جائے، ماضٍ فی حکمک، اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہو۔ یہ انداز محمد الرسول اللہ کا اپنے پروردگار سے تخاطب کا تھا۔ مشفق متعطف متعطف وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وقال تبارک و تعالی كما ورد مرتين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ صدق الله العظيم۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك، ربنا لا تجعلنا من المشركين، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمیں ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، حقیقت و اقسام شرک۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام دین توحید ہے، اور توحید کی ضد یا اس کا اینٹونیم یا اس کا مخالف شرک ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان غور سے کام لے، تدبر کرے اور بصیرت کے ساتھ باتوں پر غور کر سکے، تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دین کی روح سے جو بھی خیر ہے، بھلائی ہے، حق ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، نظریات سے ہو، خیالات سے ہو، افکار سے ہو، اعمال سے ہو، اخلاق سے ہو، وہ سب در حقیقت نقطہ توحید کی تفسیریں ہیں۔ ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر جو شجرہ طیبہ ہے توحید کا، اسے جڑ جائے گا۔ یہ سب کرونریز ہیں اصول توحید کی، اور اس کے برعکس شر، گمراہی، باطل، چاہے وہ خیالات سے متعلق ہو، نظریات و افکار سے متعلق ہو، عقائد سے متعلق ہو، یا اعمال سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، نیتوں سے متعلق ہو، شر جو بھی ہے وہ در حقیقت شجرہ خبیثہ جو شرک کا ہے اسی کے ثمرات ہیں۔ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر شرک سے جڑ جائے گا۔ یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے، جو شاید 3 یا 4 نشستوں میں مکمل ہو سکے گی، یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو درس ثالث تھا، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل، یہ اس کے ضمیمے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت لقمان کی پہلی جو نصیحت اپنے بیٹے کے نام آئی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شرک میں یہ ظلم 2 میں سے ایک شکل اختیار کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہوا، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر محبت کے غلوب میں، عقیدت کے غلوب میں، مخلوق میں سے کسی ہستی کو اٹھا کر اور کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ظلم کی تشریح کی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا۔
اور یہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اما میں نقصان، یا تو اس میں کوئی کمی کر دینا، او زیادت، یا کوئی زیادتی کر دینا، و اما بعدول عن وقت ہی و مکان ہی، یا اس شے کا جو وقت ہے معین اور جو اس کا مرتبہ اور مکان ہے، یہ اس میں ظرف کے دونوں پہلو آ گئے، ظرف زمان، ظرف مکان، اس میں اس کے اصل مقام سے اسے ہٹا دینا. تو ان الشرک لظلم عظیم. پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ آیت آئی جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے آغاز میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یہ آیت نمبر 48 اور 116 یہ آیات ہیں سورہ نساء کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، البتہ جو بھی اس سے کمتر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کو چاہے گا. اس میں بھی یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے لازماً نہیں، امید کی جا سکتی ہے. شرک سے بھی آدمی اس کے گناہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اگر توبہ کر لے. مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو بچ جائے گا، لیکن بغیر توبہ کے شرک سے بچنے کا کوئی سوال نہیں، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے. لیکن بقیہ جو گناہ ہے، کسی کی نمازوں میں کمی رہ گئی ہے، کسی کے روزوں میں کمی رہ گئی ہے، کسی کا کوئی اور کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے حقوق کا جو معاملہ ہے، حقوق اللہ، اس میں یہ جس شخص کو چاہے گا پوری فراخ دلی کے ساتھ معاف فرما دے گا. اس کی امید کی جا سکتی ہے. یہ تو ایک پہلو ہوا شرک کی اہمیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف صاف کہ اس کو میں نہیں بخشوں گا، نہیں معاف کروں گا. کانورسلی اسی بات کو قرآن اس طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے سب سے بڑی سند، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے. جو شرک سے بچ گیا گویا کہ وہ بہت بلند مقام پر پہنچ گیا. شرک سے جملہ اعتبارات سے بچ جانا، یہ نہیں کہ ایک شکل بت پرستی کی تھی وہ چھوڑ دی، لیکن اور پرستشیں جاری ہے، دولت کی پرستش جاری ہے، اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہے ہی نہیں. تو یہ اگر جاری ہے تو وہ معاملہ اور ہے. لیکن جو شخص ہر نوع کے شرک سے بچ گیا، یہ گویا کہ بلند ترین مقام ہے انسانیت کا، اس سے اونچا مقام اور کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے، ان کے محامد اور ان کے محاسن، ان کے مقامات بلند جو مختلف امتحانات میں سے وہ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے آخری بات جو کہی جاتی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ ہر نوع کے شرک سے پاک ہو چکے تھے، ان کا دامن کسی بھی نوع کے شرک سے ملوث نہیں تھا. حالانکہ حضرت ابراہیم کا آپ کو معلوم ہے مقام کیا ہے. ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے وہ ابو الانبیاء ہے، ان کی اولاد میں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے. سارے انبیاء بنی اسرائیل انہی کی نسل میں سے ہیں نا. اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی نسل میں جتنے بھی آئے. پھر سید المرسلین، آخر الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے، حضرت اسماعیل کی اولاد. تیسری شاخ ایک اور تھی حضرت ابراہیم کی اولاد کی، بنی قطورہ، ان میں بھی انبیاء آئے جن میں سے ایک کا نام بہت مشہور ہے حضرت شعیب علیہ السلام. تو سینکڑوں انبیاء، ابو الانبیاء ہیں یہ. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے؟ خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 125 میں فرمایا گیا اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنا دیا، دوست بنا دیا. تیسرے یہ کہ فرمایا امام الناس سے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا ہوں.
یہ تینوں نسبتیں نوٹ کر لیجئے اور پھر اس بات کو سامنے رکھیے کہ ان کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑی سند وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین۔ البتہ اب آئیے اس شرک کی ہمہ گیری کا کیا عالم ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا، آیت نمبر 106 ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت بھی مشرکین پر مشتمل ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہو۔ یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا، کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا ہماگیر مرض ہے، یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں، اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں، اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات کو نوٹ کیجئے، ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرض جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور پذیر ہوا ہے، ہر دور میں نئی شکل میں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدر را می شناسم، کہ تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بہروپ بدل کر آ جائے، کیسا ہی بھیس بدل لے، کیسی ہی صورت بدل لے، کیسی ہی شکل تبدیل کر لے، وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے۔ یہ جو میں تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئیں گی، جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ یہ بھی شرک ہے، آپ کے خیال میں کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا ہو کہ یہ بھی شرک ہے۔ اور جب تک صورتحال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بذور میں خیش تو ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے موحد ہیں، 30 بارخواں، ہم سے شرک سے کیا سروکار، ہم تو موحد کامل ہیں، لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے، اپنی اس نادانی اور لا علمی میں اس شرک میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات اور بڑی اہم ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اسلام دین توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے شرک۔ متعطف وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہو۔ یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا، کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا ہماگیر مرض ہے، یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں، اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں، اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات کو نوٹ کیجئے، ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرض جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور پذیر ہوا ہے، ہر دور میں نئی شکل میں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدر را می شناسم، کہ تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بہروپ بدل کر آ جائے، کیسا ہی بھیس بدل لے، کیسی ہی صورت بدل لے، کیسی ہی شکل تبدیل کر لے، وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے۔ یہ جو میں تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے گی، جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ یہ بھی شرک ہے، آپ کے خیال میں کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا ہو کہ یہ بھی شرک ہے۔ اور جب تک صورتحال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بذور میں خیش تو ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے موحد ہیں، 30 بارخواں، ہم سے شرک سے کیا سروکار، ہم تو موحد کامل ہیں،
لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے اپنی اس نادانی اور لا علمی میں اس شرک میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات اور بڑی اہم ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اسلام دین توحید ہے اور توحید کی ضد ہے شرک۔ تو ایک بات جان لیجئے، کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا۔ مغالطہ ہو سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، کوئی تعویل غلط ہو جائے، کوئی تعبیر غلط کر دی جائے، اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کر شرک کرنا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید پر اس کا ایمان ہے، جس درجے شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ شرک کی نفی کی گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کے پیش نظر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو جان بوجھ کر شرک میں ملوث ہوگا۔ یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہے، شرک میں ملوث لوگ ہیں، اس لیے کہ مشرکین کی 3 اقسام ہیں، سمجھ لیجئے۔ ایک مشرک بغیر کتاب، ہندو ہو یا کوئی اور ہو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں اور وہ شرک کرتے ہو۔ ایک مشرک اہل کتاب، یہودی اور نصرانی، وہ بھی مشرک تو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، بڑا ہی یوں سمجھئے کہ گھناؤنا شرک ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہندو لڑکی سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا، عیسائی لڑکی سے کر سکتا ہے، چاہے وہ عیسائیت پر قائم رہے۔ ایک تو بات یہ ہے وہ مسلمان ہو جائے تب تو کوئی سوال ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، لیکن وہ عیسائیت پر قائم رہے تب بھی شادی ہو سکتی، اہل کتاب کے ساتھ، کتابیہ کے ساتھ شادی کی اجازت ہے۔ جبکہ وہ جو مشرک ہیں جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تیسرے درجے میں مسلمان مشرک، مسلمان ہیں لیکن یہ کہ کسی شرک کے اندر ملوث ہے، ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان پر فتویٰ لگا دیا جائے تو اس سے اصلاح کا کوئی امکان نہیں۔ ان کو اگر آپ کسی بھی پہلو سے ان کی بے عزتی کریں، ان کی توہین کریں، انہیں مشرک کہیں، تو آپ کی طرف ان کا کوئی رجحان پیدا ہوگا ہی نہیں، آپ کی بات تو سنیں گے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ ایسے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے، بڑی دانائی کی ضرورت ہے، بڑی بصیرت باطنی کی ضرورت ہے، اور اس میں وعظ بھی ہو تو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت نرم، بہت اچھے انداز میں، موعظۃ الحسنہ، ان کے جذبات کو برانگیختہ نہ کیا جائے، ان کی جو ایڈیوسنکریسیز ہیں یا سسیپٹیبلٹیز ہیں یا الرجیز ہیں ان کو خام کا چھیڑا نہ جائے، بلکہ بات کو پھیلا کر کیا جائے، اصولی اعتبار سے کیا جائے۔ اصول اگر سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اصول کا جہاں جہاں اطلاق ہوگا اس کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب جیسا کہ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں تمہیدی باتوں میں ایک اور، کسی بھی اہم مضمون کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا تجزیہ کر لیا جائے، اس کے کیا کیا حصے ہیں۔ شرک کی بھی تقسیم کی گئی ہے مختلف طریقوں سے۔ مثلا ایک شرک جلی، اس کے مقابلے میں شرک خفی۔ جلی تو یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، صاف نظر آ گیا شرک ہے۔ اور خفی یہ ہے جسے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ انسان میں ریاکاری ہے، کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے۔ پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا تھا، جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر اپنے تقویٰ، اپنے تدین، اپنی نیکی کا روب جھاڑنے کے لیے اب آپ نے 5 سیکنڈ کا اضافہ کر دیا، 15 سیکنڈ کا سجدہ کیا،
یہ 5 سیکنڈ کس کو سجدہ کیا آپ نے؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے، یہ شرک خفی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس پر فتویٰ نہیں لگ سکتا، یہ دل کا معاملہ ہے، اندر ہی اندر کا معاملہ ہے، اس میں صرف واضح و نصیحت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی یہ بھی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، ذرا آپ دیکھیں تمثیل، جتنا کہ کسی گھپ اندھیری رات کے اندر کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ کیا کیا چیزیں جمع کر دی حضور نے ایک تشبیہ کے اندر۔ رات انتہائی سیاہ ہے، پتھر انتہائی سیاہ ہے، اور اس پر سیاہ رنگ کی ایک چیونٹی چل رہی ہے، دیکھنا ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے۔ تو شرک کی ایک تقسیم کیا ہوئی؟ شرک جلی اور شرک خفی۔ دوسری تقسیم شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل۔ ایک عقیدے کے اندر، نظریات میں، خیالات میں، عقائد میں شرک داخل ہو جائے، اور ایک یہ کہ عمل میں، عقیدے میں تو نہیں ہے، عمل میں ہے، یہ دوسری تقسیم ہو جائے گی۔ تیسری تقسیم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، شرک فی المعرفت اور شرک فی الطلب۔ اللہ کے پہچاننے میں شرک، ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ کے اندر صفات اور ذات کے اعتبار سے کوئی شرک داخل کر دینا، یہ شرک فی المعرفہ، اللہ کی معرفت میں کمی ہو گئی۔ اور شرک فی الطلب کیا ہے؟ یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ ایمان کا تقاضا، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اگر اللہ کے سوا بھی کوئی تمہارا مطلوب اور مقصود بن گیا، یہ شرک ہے۔ ذریعے کے طور پر استعمال کرو، کوئی حرج نہیں، یہ دنیا برتنے کی شے برتو، دنیا کو مطلوب نہ بنا لینا، مقصود نہ بنا لینا۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ گویا کہ شرک فی العمل والی بات ہو جائے گی۔ یہ تقسیم ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہی ہے، لیکن بڑی گہری بات کہی ہے کہ جو امام ابن تیمیہ نے کہی ہے، شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب، مطلوب کے۔ لیکن میں یہاں جس پہلو سے، جس انداز میں تقسیم کر رہا ہوں اور اس کو بیان کروں گا، وہ یہ ہے، یہ زیادہ سائنٹیفک انداز ہے میرے نزدیک، واللہ عالم۔ وہ 3 قسم کا شرک ہے۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا۔ شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں سے کسی کو کسی پہلو سے کسی صفت کے ہم پلہ بنا دینا۔ شرک فی الحقوق، جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں کسی اور کو شامل کر دینا۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق۔ رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي